محترم پیف پارٹنر، السلام علیکم۔ گزارش ہے کہ ہم کل ایگریمنٹ کرنے گئے تو وہاں سے بہت سی معلومات میسر ہوئیں، تو ان کے بارے میں دوستوں کو آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو دوست پوچھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے سرکولر میں بھی تسلی سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ بھی تسلی سے وضاحت نہیں کرتے، تو مزید معلومات کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کا اصل شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے۔ آپ جا کے اپنی اٹینڈنس لگائیں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آپ کا نمبر لگ جائے گا، وہ آپ کو بلائیں گے اور سب سے پہلے آپ کا اصل شناختی کارڈ دیکھیں گے۔ اس کے بعد اس کی تصدیق شدہ ایک کاپی ہی ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے جی گواہ، دو گواہ ان کی تصدیق شدہ ایک ایک کاپی دیں، تو دو گواہان کی ایک ایک تصدیق شدہ کاپی لگے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ آف کنشپ، اس کی ایک تصدیق شدہ کاپی لگے گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک چیک، خالی چیک چاہے آپ لے جائیں، یا چیک کے اوپر جہاں پے لکھا ہوا ہے وہاں لکھیں گے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، اور نیچے جو ہے وہ اماؤنٹ میں آپ نے لکھنا ہے 100,000 روپیز اونلی، اور اس کو سائن اور سٹیمپ کر دینا ہے، اور بیک پہ بھی سائن اور سٹیمپ کر دینا ہے۔ اس طرح سے آپ کی دو تصویریں اٹیسٹڈ ہونا بالکل ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بار بار دوست جو ہے وہ اسٹامپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جن کی بات جو تسلی سے بتانا ضروری ہے کہ اسٹامپ جو ہے وہ 1200 والا نمبر ایک آپ سے ڈیمانڈ کریں گے، اور وہ اسٹامپ 6 ماہ سے زیادہ پرانا نہ ہو۔ کل بھی میں نے اس بات کو تسلی سے چیک کیا ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ اسٹامپ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 6 ماہ سے اسٹامپ پرانا ہے تو وہ نہیں چلے گا، 1200 والا۔ اس کے بعد 100 روپے والا جو اسٹامپ ہے، اس کے بارے میں کل میں نے دیکھا کہ گروپس میں کافی دوست اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ یہ 100 روپے والا جو اسٹامپ ہے یہ کتنے دن پرانا ہونا چاہیے، یہ وہ فلاں ڈمکا۔ تو میرے دوستو، میں نے کل وہاں پہ جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 6 دن والا جو اسٹامپ ہے، یہ جو 100 روپے والا جو اسٹامپ ہے، یہ 6 دن سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے۔ تو 100 روپے والا اسٹامپ 6 دن سے، اس کی جو مدت انہوں نے لکھی ہوئی ہے اوپر اسٹامپ کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے 6 دن، تو یہ 6 ڈیز سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اسٹامپ جو 1200 والا ہے اس کو اٹیسٹڈ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو 100 روپے والا اسٹامپ ہے وہ نوٹری پبلک سے اٹیسٹڈ لازمی ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر اسٹامپ کے اوپر جو مزید معلومات ہیں، اسٹامپ ہم نے دیکھے کہ وہاں بہت سے دوستوں کے اسٹامپ ریجیکٹ ہو گئے۔ اب وہ کس طرح سے ریجیکٹ ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے باقاعدہ تسلی سے بتایا کہ جو 1200 روپے والا اسٹامپ پیپر ہے اس کے اوپر جو فرسٹ پارٹی ہے وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہونی چاہیے، اور سیکنڈ پارٹی میں آپ کا نام اور شناختی کارڈ نمبر ہونا چاہیے۔ کچھ دوستوں نے فرسٹ پارٹی میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو نہیں لکھا، ٹھیک ہے، تو اسٹامپ ریجیکٹ ہو گیا۔ اس طرح کچھ دوستوں نے اس طرح کی کوئی نہ کوئی اور غلطی کی، اسٹامپ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب 100 روپے والے اسٹامپ ریجیکٹ ہونے کی جو وجہ تھی وہ کیا تھی؟ ہمارے سامنے 3-4 دوستوں کے اسٹامپ ریجیکٹ ہوئے ہیں، یعنی اسٹامپ وہاں پہ فرسٹ پارٹی تو آپ ہیں، لیکن آگے ریزن میں وجہ لکھنی ہے۔ 2 وجوہات انہوں نے ایکسیپٹ کی ہیں۔ جنہوں نے 2 وجہ لکھی ہوئی ہیں صرف وہ اسٹامپ ایکسیپٹ ہوئے ہیں، جنہوں نے ان 2 وجہ کے علاوہ وجہ لکھی ہوئی ہیں وہ اسٹامپ ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ مثلا اسٹامپ میں وجہ تھی ان فیور آف پیف یا ایفیڈیوٹ فار پیف، اور بہتر یہ ہے کہ لکھیں ان فیور آف پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یا ایفیڈیوٹ فار پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن۔ جنہوں نے اکیلا ایفیڈیوٹ لکھا ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا، جنہوں نے ریزن کوئی اور لکھ دی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایک دوست نے جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس کے ساتھ بحث بھی کی کہ سارا ایفیڈیوٹ ہی ہے، انہوں نے کہا جی کس کو ایفیڈیوٹ دینا ہے؟ تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ پیف کو ایفیڈیوٹ دینا ہے، تو یہاں پہ کم از کم آپ لکھیں ایفیڈیوٹ فار پیف یا ان فیور آف پیف۔
یا پیف کی جگہ پورا نام لکھیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اس لیے یہ دوست بار بار پوچھ رہے تھے۔ اس کے بعد اسکول کے نام میں جو ہے وہ بھی ڈفرنس آ گیا۔ بہت سے کچھ دوست تھے جن کا پہلے اسکول کا نام ایجوکیشنل کمپلیکس تھا، انہوں نے اب ایجوکیشنل کمپلیکس کو ایجوکیشن سسٹم کر دیا، نام چینج ہو گیا، انہوں نے جو ہے وہ ان کی رجسٹریشن نہیں کی۔ میرے اسکول کے نام میں ایک سپیلنگ کی مسٹیک تھی، یعنی میرے اسکول کا نام تھا جینیس اسلامک پبلک اسکول، تو اس میں جینیس کی جگہ GENIUS آنا تھا، تو کوئی کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے وہ US ہے، آئی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو ہم 5-7 دوست تھے، ہم نے کافی ڈائریکٹر صاحب سے بھی ملے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ نام چینج ہو گیا، یہ جینس بن گیا، جینیس نہیں رہا، ٹھیک ہے، پہلے آپ نام صحیح کروا کے لائیں پھر آپ سے ایگریمنٹ ہوگا۔ حالانکہ ہم نے سارے ڈاکومنٹس مکمل طور کور تھے، لیکن اتنی سی اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے کل جو ہے وہ مجھے واپس آنا پڑا اور میرا ایگریمنٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ بہت سے دوست ہیں جن کے چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ لاہور کا چکر لگے۔ یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کو، ہاں البتہ کسی اسکول کا جو نام ہے اس میں صنف اور لیول کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے تھا جینیس اسلامک پبلک اسکول، تو اب وہ گرلز ہو گیا ہے اور ہائی ہو گیا ہے، تو ہم لکھ سکتے ہیں جینیس اسلامک پبلک گرلز ہائی اسکول، ٹھیک ہے۔ اور اس قسم کی صنف اور لیول کی تبدیلی جو ہے وہ صرف قابل قبول ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا، لیٹر پیڈ پہ ایک اپلیکیشن لکھنی پڑے گی۔ اور اپلیکیشن کیسے لکھنی پڑے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بخدمت جناب ڈائریکٹر FAS پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، جناب علی گزارش ہے کہ میرے اسکول کا نام پہلے جینیس اسلامک پبلک اسکول تھا، اور صنف اور لیول کی تبدیلی کی وجہ سے اب اس کا نام جینیس اسلامک پبلک گرلز ہائی اسکول ہے۔ مہربانی فرما کر نئے نام کے ساتھ میرے اسکول کا ایگریمنٹ کیا جائے، این نوازش ہوگی، اور نیچے اپنا سائن اور سٹیمپ لگا دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اس آڈیو کو اچھی طرح سے سن لیں گے تو بہت سی کنفیوژنز دوستوں کی وہ جو ہیں وہ ویریفائی ہو جائیں گی۔ اور میرا ایگریمنٹ نہیں ہوا، میں نے ان سے پوچھا کہ سر اب یہ جو میرے اسٹامپ 100 روپے والے ہیں دوبارہ چل جائیں گے، میں اپنے نام کا جو ہے وہ چینج کروا کے لاؤں اسکول کا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر 6 دن کے اندر چینج کروا کے لاتے ہیں تو یہ 100 روپے والے اسٹامپ چل جائیں گے، اور اگر 6 دن کے اندر نہیں چینج آپ کر کے لاتے اپنے اسکول کا نام تو 100 روپے والے اسٹامپ آپ کو نئے نکلوا کے لانے پڑیں گے۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور ان کا طریقہ کار بھی سیم یہی تھا، جن کے پاس یہ چیزیں اسی طریقہ کار سے موجود ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور اس کا فوراً جاتے ہی ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں دوسرا، وہاں کئی دوست جو ہے وہ کاپیاں اٹیسٹڈ نہیں کروا کے لے جاتے، پھر اٹیسٹڈ کے لیے انہیں اتنی دور جانا پڑتا ہے برکت مارکیٹ میں، اور وہ اٹیسٹیشن کرتے ہیں اور اٹیسٹیشن کے پیسے لیتے ہیں۔ تو اس لیے سارے ID کارڈ کی جو کاپیاں ہیں، رجسٹریشن کی جو کاپی ہے، تصویریں ہیں، یہ ساتھ میں اٹیسٹڈ بھی لازمی کروا کے لائیں۔ میرا خیال ہے بہت سے دوستوں کے سوالات کے جوابات انہیں مل گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک سب کا ایگریمنٹ جو ہے وہ خیر و عافیت سے کروائے، اور کسی کے اگر اسکول کے نام میں کوئی ڈفرنس ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے ہی رابطہ کرے اور کہے کہ جی میں اس کو چینج کروا لیتا ہوں، بجائے کہ اسے میری طرح دوبارہ چکر لگانا پڑے یا وہاں سارا دن خار ہونا پڑے۔ تو بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے ہی ان سے رابطہ کر لیں اور ان سے ٹائم لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی معلومات تھی، انشاءاللہ امید ہے کہ دوستوں کو مکمل جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔ حافظ محمد ریاض، پرنسپل جینیس اسلامک پبلک اسکول اکاڑا۔